السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ صبح صاحبین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرانی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من كلما ذكره الذاكرون كلما غفلان عن ذكر الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس پہ کل سے ہم 2 دن سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کل ہم نے آپ سے کچھ باتیں جھوٹ پہ بھی کہی اور یہ بھی بتایا کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے جھوٹ کہنے والے پر، اور کہا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، اب ہمارے منہوں سے ایسے بدبو آ رہے ہیں آج کل کہ اصل وہ بدبو جو ہے ہمارے کو پتہ ہی نہیں چل رہی، اور ایک وقت جھوٹ بولے تو شاید اس کے منہ سے آئیں، یا تو جھوٹ کے پلندے ہر ایک کی زبان پہ ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، بعض علماء اتنے دور، بہت دور کی نظر رہتی تھی، میں واقعے میں کسی کا میں نام نہیں آ رہا ہے میرے ذہن میں، وہ ائمہ میں تھے یا کون تھے، بہرحال کہ وہ کوئی وضو کرتے تو پلٹ کے اب اس کی طرف نہیں دیکھتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر وہ کلی کر رہا ہے تو وہ جھوٹ کتنا بولا ہے وہ نظر آتا، اگر ناک سے اگر پانی لے کے ناک صاف کر رہا ہے تو ناک کے گناہ اس کے ظاہر ہو جاتے تھے، اور اسی طریقے سے ہاتھ پیر کے گناہ بھی اس کے پانی کے جو خطرے رہتے ہیں اس سے وہ جان جاتے تھے۔ ایسے اہل دل بھی لوگ تھے، مگر ہمارے کو آج یہ بات کا احساس میں آپ کو دلا رہا ہوں۔ یاد رکھیے، وضو کرنے کے بعد ہاتھ پیر جب بھی دھوئیں آپ تو اچھے انداز میں دھوئیں، اور فوری توال سے یا دستی سے مت پوچھیں۔ ہم لوگ کی ایک بری بیماری ہے، وہ دستی لے کے جیب میں سے نکالتے، سڑی دستی کہاں رکھے آپ پتہ نہیں، اس کو لے کے منہ پوچھ لیتے، ہاتھاں پوچھ لیتے، پوری غلاظت پھر آپ کے ہاتھوں پاؤں پہ اپنے چہرے پہ لگ گئی۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے، پھر اس کو ہم جانماز کی جگہ بچھا لیتے ہیں، جبکہ علماء نے فرمایا ہے کہ جب وہ گناہ کے چہرہ آدمی دھوتا ہے تو اس کے گناہ کے جو خطرے گرتے ہیں اس سے گناہ جھڑتے ہیں، ہم وہ گناہ بھی جھڑنے نہیں دیتے، اس کو بھی جس پر لے کے رکھ لیتے ہیں۔ احتیاط کیجئے، اگر جب بھی وضو فرمائیں دستی سے مت پہنچیے، کچھ خطرے گرتے ہیں تو گرنے دیجئے، شاید اللہ میاں آپ کے چہرے سے، آپ کے ہاتھ پیر کے جو خطرے ہیں ان سے آپ کے گناہوں کو جھڑا دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کا معاملہ خود اللہ لیا ہوا ہے، بشرطے کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں۔ اب ہم میرے سے پوچھ رہے ہیں حضرت کرونا وائرس کب جائیں گا؟ میں بولا جس دن آپ اللہ کے طرف رجوع ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ وائرس بھی واپس چلے جائیں گا۔ کہاں ہم تو رجوع ہے، بولا یہ رمضان کے رجوع ہے، آپ رمضان کے بعد رجوع ہوئے تو کمال رہیں گا آپ کا۔ تو بولے پورا رمضان رہیں گا کیا یہ؟ نہیں رہے گا، وہ اللہ میاں جب اس کو چاہے تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، لیکن ہم لوگ آج نوجوان خصوصاً ہمارا، رمضان ہے تو ٹوپی ہے، رمضان ہے تو چہرے پہ نورانیت ہے، نمازیں بھی ہے، سب کچھ ہے، رمضان جیسی ختم، پھر انہوں حضرت یہ سمجھتے کہ اللہ کے گھر میں بھی جانا گناہ، اللہ والوں کے واز بھی سننا گناہ، اللہ کی کوئی بات بھی سننا ان کے پاس اس کا بھی وقت نہیں رہتا۔ اب ہمارے کو یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم رمضان کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کی عبادت کرتے ہیں، 2 باتیں ذہن میں رکھ لیجیے۔ رمضان کی عبادت کرتے تو رمضان کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی، تو گویا آپ رمضان کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو اور مجھے اللہ نے یہ مہینے میں روزے رکھنے کے لیے کیوں فرمایا؟
آپ کو یہ فرمایا گیا کہ اگر آپ یہ روزے رہیں گے تو آپ کے اندر تقوی پیدا ہوگا، آپ متقی بنیں گے۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہوئے گناہ کرتے جائیں گے تو متقی نہیں بنیں گے، روزہ رکھتے ہوئے آنکھوں کا گناہ نہیں چھوڑیں گے تو متقی نہیں بنیں گے، بلکہ خالی پیٹ رہنے سے کوئی اجر بھی نہیں ملے گا۔ اگر آپ یہ چیزوں میں الجھے ہوئے رہیں گے، ٹی ویوں میں، فلموں میں یا اور کسی کام میں، تو وہ آپ کا روزہ رہنا بھی، روزہ بھی خراب ہو جائے گا آپ کا۔ اس لیے احتیاط کیجئے، روزے کو باقی رکھیے، یہ وہ چیزیں دیکھ کے روزے کو غارت مت کیجیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے عزیز دوستو، جھوٹ اور یہ سب پیدا کیوں ہوتے، میں اصل وہ موضوع پہ آنا چاہ رہا تھا، وہ موضوع ہٹ گیا آپ کا اور میرے۔ یہ سب تکبر کی نشانیاں ہیں، اور جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتا ہے تو کس کو بھی کچھ بول دیتا ہے، کسی سے بھی کچھ کام لے لینے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی انسان کو جو ہے نشے بہت برے ہوتے ہیں۔ اب جیسے شراب کا ماشاءاللہ لوگوں کو نشہ دیکھتے ہیں، آپ پورے گھر کو ہلا دیتے ہیں، آیا تو حضرت تو نشہ جب کر کے آتے ہیں تو پورے گھر والوں کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ بھی دولت کا نشہ ہے۔ ایک کو جھوٹ کا نشہ رہتا ہے، جھوٹ بولے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ایک کو تکبر کا نشہ، اور وہ یہ نشے ایسی ہے کہ آپ کو پورے کے پورے زمین دوز کرے تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کوشش کریں کہ ایسے چیزوں کو کوئی بھی ہمارا عمل ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی کو ہمارے بارے میں ہم سے تکلیف پہنچے اور کسی کو ہمارے تکبر کا احساس ہو، دیکھو بھائی انہوں بڑے ہو گئے۔ نہیں، ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آئی۔ ایک وقت اتفاق سے کوئی ملاقات کے لیے آ گئے تھے، اور میں حضرت کی خدمت میں تھا یا آرام کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ میں اس وقت لیٹا ہوں، بعد میں ان سے آنے کے لیے کہیے۔ ابا جان میرے فوری مجھے نیچے بلائے، بلا کر کہا یہ اللہ کا شکر ادا کرو، لوگاں تمہارے پاس آ رہے ہیں، تم کو اللہ میاں کہیں لے جانا نہیں، اس لیے تم جاؤ، کتنی بھی تھکان رہے آنے والے سے ملاقات کرو، تاکہ آنے والے سے ملاقات کرنے کے بعد تم کو معلوم ہوگا وہ کس مجبوری میں آیا ہے، کس پریشانی میں آیا ہے، کس وجہ سے آیا ہے۔ یہ سب چیزوں کا ہمارے والد ماجد ہم کو احساس دلاتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ کو اور مجھے بھی یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور یہ احساس کب پیدا ہوتا؟ یہ انا کو مار دیے تو، انا بہت بڑی ہے، یہ میں جو ہے نا، میں کبھی ختم ہونے والا نہیں رہتا، اور یہ میں خبر میں بھی جانے تک یہ میں ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم کو کبھی یہ نہیں کہنا ہے میں نے ایسا کیا۔ ایک حضرت حکیم اختر صاحب، شاید میں اس خطاب میں ان کے سنا ہوں رحمت اللہ علیہ کا، اسی میں اور کتاب میں کہیں پڑھا ہوں میں کہ وہ ایک وقت اپنے ابا جان ان سے کہے کہ تکیہ لے کے آؤ۔ وہ تکیہ لینے جانے سے پہلے ابا جان سے مخاطب ہو کر کہا یہ میرا تکیہ لاؤں یا بھائی کا تکیہ لاؤں؟ جب میرا اور بھائی کا ذکر کیے تو آپ کے والد نے آپ کو بڑی تنبیہ کی، اور بڑے ہی غصے میں نظر آئے، اور کہا کہ تم یہ ابھی سے تقسیم کر لیے، یہ تیرا یہ میرا، جاؤ، کیوں تمہارا نہیں ہے، سب میرا ہے، جا کے لے کے آؤ کوئی ایک تکیہ۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے بزرگوں نے تو یہاں بھی نصیحت کر دی، ابھی سے تیرا میرا مت کرو، اور ہم لوگ ابھی سے تیرا میرا کر لیتے، یہ رکابی اس کی ہے، یہ رکابی میری ہے، یہ گھر کمرہ اس کا ہے، یہ کمرہ میرا ہے۔ کون سا کمرہ کس کا ہے واللہ عالم، مگر ہم کو یہ احساس جو ہے نا انا میں تبدیل کر دیتا۔ میری چیز کو انہوں نے استعمال کیا، میری چیز کو انہوں نے ایسا کیا، یہ میری نہ تیری۔ اس لیے ہمارے کو کہا گیا کہ جو بھی ہے، ہمارے بزرگوں نے بتاتے تھے کہ اپنے گھر کا سمجھو،
پوروں کا حق ہے اس پہ. کسی ایک کو ہم اس کو ترغیب دیں گے تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی اور وہ ہمیشہ یہ کہے گا یہ میرا تھا میں نے اس کو دیا، یہ میرا تھا میں نے اس کو کیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بھی ہو وہ والدین جب تک ہے ان کا ہے، اور والدین کے بعد وہ آپ کا ہے. آپ کی اولاد آ کے آپ کو اگر یہ کہے گی تو آپ کو بھی اچھا نظر نہیں آئے گا. اس لیے اس بات کا احساس اپنے اندر رکھیے اور اس بات کی کوشش کیجیے کہ آپ کبھی بھی میرے تیرے کے گھر میں اگر کوئی بات آئے تو ان کو بٹھا کر اس کی اصلاح کریں. یاد رکھیے، اصلاح پہ مجھے یاد آ گیا، 4 بھائی تھے. اپنے والد کے جاتے وقت انہوں نے نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی کہ جو بھی حصہ ہے میں تمہارے کو یہ دے دیا ہوں، پھر بھی جو بچایا کچھ ایسا ہے حصہ کچھ بچا دیا ہے اس میں بعد میں تقسیم کر لینا. کچھ بات ہو گئی. اب یہ تینوں یا 4 تھے یا 3 تھے، بہرحال یہ لوگوں نے کیا کیا، اپن تو نہیں کر سکتے، اپنا معاملہ غلط ہو جائے گا. چلو آج کے بادشاہ کے پاس جائیں گے، وہاں جا کے فیصلہ کرائیں گے. اب کمال کی بات دیکھیے، جا رہے ہیں، جاتے جاتے 4 بھائی وہی راستے پہ جا رہے ہیں. اتنے میں ایک آدمی مل کے کہا بھائی ہم میرے اونٹ دیکھے کیا آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہو. تو ایک بھائی نے کہا وہ ایک آنکھ کا کاڑا ہے نہیں، یعنی آنکھ سے دکھتا نہیں ایک. بولے ہو آپ دیکھیے کیا؟ بولے نہیں. دوسرے صاحب اپنا بھائی دوسرے ایک نے کہا اس کو دم بھی نہیں ہے. نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں ہے. تو بولے آپ کو کیسا معلوم؟ بولے میں اندازہ لگایا. اب تیسرے بھائی سے پوچھے، بولے انہیں لنگڑا بھی ہے. نہیں. یہ تینوں نے باتنا بول رہے ہیں مگر پھر بول رہے ہیں اونٹ نہیں دیکھے، اور تینوں بول رہے ہیں بھائی اندھا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، بغیر دم کا بھی ہے. سب کہہ رہے ہیں مگر کوئی یہ نہیں بول رہا میں اونٹ دیکھا. اس نے بھی غصے میں آ کر بادشاہ کے پاس یہ تینوں کو پکڑ کے لے گیا. پکڑ کے لے جانے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ بھائی تم اس کا اونٹ دیکھے؟ بولے نہیں دیکھے بادشاہ ہم. بولے پھر تم کیسا؟ بولے اندھا ہے، ایک آنکھ کا نہیں ہے، ایک آنکھ کا ہے. بول کے تو کہا حضرت اس بات سے کہ ایک آنکھ کا ہے، اس بات سے کہا میں کیونکہ ایک طرف کے درختوں کو کھایا انہیں، دوسرے کے طرف جو دوسرے طرف درخت تھے اس کو نہیں کھایا. میں نے کہا دوسری آنکھ سے اس کو نہیں دکھتا رہا ہے، شاید اس بات سے ایک طرف کا کھایا. اچھا. دوسرے بھائی کو پوچھے میاں تم یہ کیسا پوچھے، اس کو دم نہیں ہے کیا؟ بول کے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ آسان تھا، جب کوئی اونٹ مینگنی کرتا ہے تو اس کو دم رہی تو دم ہلاتا تو ایک مینگنی ادھر ایک مینگنی ادھر جاتی. اب میں دیکھ رہا ہوں تو مینگنیاں ایک ہی طرف گرے ہوئے تھے تو میں اندازہ لگا لیا کہ یہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے، دم نہیں ہے. بادشاہ حیران، کتنی دور کی سوچتے ہیں لوگ. تیسرے نے کہا کہ بادشاہ نے کہا تم کیسے پہچانے وہ لنگڑا ہے سو؟ بولے بادشاہ میں جب دیکھ رہا تھا اونٹ کے پیروں کے نشان زمین پر تو 3 پیروں کی نشان کے پڑ رہے تھے، ایک پیر کا نشان نہیں پڑ رہا تھا. اس لیے میں نے یہ سوچا کہ شاید ایک پیر میں اس کے زخم ہوگا جس وجہ سے اس نے ادھر اس پیر کو ٹیکا ہوگا. بادشاہ نے کہا واہ کیا دماغ ہے. اچھا کہا تم آئے کیسا؟ تو کہا کہ آپ سے ایک مسئلہ حل کرانے آئے ہیں. بولے تم لوگ خود اتنے ماشاءاللہ دور اندیش ہے، میرے سے مسئلہ کیا حل کرائیں گے؟ خیر مہمان رہو، کل بات کریں گے. یہ مہمان کھانے میں چلے گئے. ایک نے کھانا کھاتے کھاتے کہا بادشاہ صحیح آدمی نہیں ہے، اس کی کچھ بادشاہ گھر کا نہیں ہے، بادشاہ ہے. دوسرے نے کہا کہ میاں یہ جو کھانا کھلایا نا اس میں جو گوشت ہے ایسا معلوم ہوتا کہ اس گوشت میں کوئی کتے کا گوشت ملا ہوا ہے. ارے یہ پریشان. تیسرے آدمی نے کہا کہ بھائی
حقیقت یہ ہے کہ یہ جو شراب پلائی گئی ہے وہ بھی شراب جو ہے قبرستان کی ہے. ایک آدمی کو مقرر کر دیا تھا بادشاہ. یہ تینوں کے جملے سن کے انہیں جا کے بولا اپنے وزیر نے جا کر اپنے بادشاہ کو سنایا. بادشاہ کھانے پہ بیٹھ کے تینوں نے ایسے ایسے باتیں کہیں. ایک تو آپ کو بادشاہ کہنے کے قابل نہیں سمجھا, کہہ دیا. ایک نے کہا کہ یہ بادشاہ یعنی اس کا شراب تو قبرستان کی دکھ رہی. ایک نے کہا گوشت کتے کا نظر آ رہا. بادشاہ کہا اچھا, اتنی بڑی بات کہہ دی انہوں نے. جا کے بادشاہ نے اپنی ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا کہ بیٹے واقعی تم ہماری اولاد نہیں ہے, ہم نے تم کو کسی کی اولاد تھی اور تم کو ہم نے پال لیا ہے. پھر وہ گوشت والے کو بلایا, گوشت والے سے پوچھا کیا ہے یہ. تو گوشت والے نے کہا کہ بادشاہ میرے بکری کے بچے جب چھوٹے تھے ماں مر گئی, میں نے کتے کا دودھ پلا کے ان کو پالا ہے. اچھا یہ بھی بات صحیح نکل گئی. تیسری بات اس نے کہا کہ شراب جو ہے قبرستان کی ہے. تو شراب کی دکان والے کو بلا کے پوچھا کہاں کی شراب ہے. بولے بادشاہ میرا ایک کھیت ہے جو قبرستان پہ ہے, اس کی شراب ہے یہ. بادشاہ کو اور تعجب ہوا. تینوں کو بلا کے کہا بتاؤ میاں یہ تینوں باتیں کیا ہے. یہ واقعات مجھے اچانک یاد آ جاتے تو اب میں بھی بولتا ہوں ذرا آپ کو واقعات سے دلچسپی ہونا بول کے کہہ دیتا ہوں. میں وہ عنوان کدھر جاتا کہ یہ واقعات میں گم ہو جاتا ہوں. تو خیر بادشاہ نے کہا, دوسرے دن صبح ہاتھ بلا کر کہا میاں یہ تو بولو میں بادشاہ کے گھر کا نہیں ہوں, تم کیسا بولے. بولے دیکھو بادشاہ جو بڑے گھر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں. اگر وہ ہم کو چھوڑ کر مہمانوں کو کھا رہے ہیں تو ہم یہ سمجھے کہ بادشاہ نہیں ہیں, کیونکہ بادشاہ رہتا تو رعایا کے ساتھ رہتا, کیونکہ رعایا کو چھوڑ کے کوئی کام کر رہا ہے اس واسطے بادشاہ نہیں ہو سکتا. یہ اس کے خون میں بادشاہت نہیں ہے, اس لیے ہم نے کہہ دیا. دوسرے سے پوچھے یہ تو بتاؤ میاں گوشت کتے کا دودھ پی ہوئی بکری ہے کیسا معلوم تھا. بولے دیکھو بادشاہ بکرے میں چکناہٹ اوپر رہتی اور کتے کے گوشت میں نیچے رہتی, کیونکہ چکناہٹ نیچے جسم کے اندر تھی, اس کے اوپر چکناہٹ نہیں تھی. تو میں نے یہ تصور کر لیا کہ یہ گوشت جو ہے کسی نہ کسی ایسے جانور کا ہے جس کو کتے نے دودھ پلایا ہے. تیسرے سے پوچھا بولو بھائی یہ شراب کے بعد تم یہ قبرستان کی ہے کیسا بولے. تو اس نے ایک اچھی مثال دے کے کہا دیکھو بادشاہ شراب پیتا آدمی اپنے سے ذرا چاقو چوبند ہونے کے واسطے, آج کل جیسا چاقو چوبند ہو کے چبوتروں پہ سو جا رہے ہیں لوگ, فٹ پاتھوں پہ سو جا رہے ہیں, جہاں بولے گر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, گھر والوں کے برتنہ لے جا کے بیچ رہے ہیں, اور ہمارے سی ایم صاحب اپنا کوٹھا مکمل ہو رہا بول کے مسرور ہے, خوش ہے. انہوں گھر جلے پتہ نہ چلے, بولتا نا یہ مطلب یہی ہوتا. دیکھو گھر کس کے جل رہے ہیں کہ ہمارے سی ایم صاحب صرف یہ دیکھ رہے ہیں غلہ کتنا آ رہا, اور صرف مسلمانوں کو تسلیاں دے رہے ہیں. کسی کے پاس کوئی غلہ نہیں پہنچ رہا, نہ اپنے والوں کے پاس نہ غیروں کے پاس. خیر اللہ ہمارے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اور ہماری قوم بھی بڑی ماشاءاللہ احساس والی ہے, وہ جھکنا نہیں جانتی, مانگنا نہیں جانتی. آج میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلانے سے شرماتے ہیں, ہاتھ کو بڑھانے سے شرماتے ہیں. اللہ ان کو غیب سے مدد فرمائے اور ان کے لیے کھانے پینے کا, روزوں کا, سحری کا انتظام فرمائے. اللہ ان کے اور ہمارے لیے جذبہ پیدا کرے کہ ہم سب مل کر اس کام میں خوب دل لگا کر کام کریں, اور ایسے لوگوں تک پہنچ کر ان کی خدمت کا ہم کو اللہ موقع عطا فرمائے. تو میرے عزیز دوستو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ دیور اندیش ایسے ہوتے ہیں. اب ہمارا بھی کچھ اس میں ہے تو ذرا غور کر لو. اگر مہمان کو چھوڑ کے کھانا کھا رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی رائے اچھی نہیں ہے. اس لیے مہمان آئے تو مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانا, مہمانوں کے ساتھ بیٹھنا, گھر میں آ کے پڑ جانا نہیں. مہمان آئے تو آپ نے لوگ آئے تو الگ بات ہے, اپنے گھر کے لوگ شریک رہے تو الگ بات ہے,
مگر ہم کو یہ احتیاط کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی بات ہے اس کو بلا ڈنگے کی چوٹ بولنے کی عادت ڈالیے اور اپنے بات کو مکمل کیجیے۔ خیر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو اور مجھے شیطان مسلسل بھٹکاتے رہتا ہے۔ اب دیکھو آپ حضرت آئے مگر اچھی بات نکالی، اور مگر ایک بات میں یہاں ایک بولنا چاہوں گا آپ کو۔ والد صاحب فرماتے تھے اکولا میں حضرت تشریف لے گئے تھے یونیورسٹی میں، تو اس وقت وہاں ریسرچ کرنے پہ اس کا گئے ہوئے تھے، اور وہ ریسرچ کرنے جب گئے تو آپ نے فرمایا کہ ایک خاص بات دیکھا میں وہاں، ایک چھوٹی سی کتیا ایک کونے میں بنی ہوئی ہے شیروں کے پنجرے میں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ شیروں کے پنجرے میں کتیا کا کیا کام ہے؟ بھلے کچھ نہیں، یہ شیر کے بچے چھوٹے تھے اور اس کتیا سے ہم نے ان کو دودھ پلایا، چنانچہ یہ شیر بڑے ہو گئے ہیں مگر آج بھی اپنی ماں کے بغیر نہیں رہتے۔ اور کمال کی بات یہ تھی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی وہ تیز تیز کوئی کام کر کے جاتے، اپنی شیر جو کتیا تھی وہ اپنے پنجوں سے ان کو سر پہ مارتی، وہ پلٹ کے چلے آتے۔ ایک جانور میں ماں کا احترام، دودھ پلانے والی کا احترام ہے۔ آج ہم لوگوں میں بہت سی کوتاہیاں ہیں، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ بعض وقت اپنی جو چیزیں رہتی ہیں صلاحیتوں سے بہت کچھ لوگ جانتے ہیں۔ آپ کو اور مجھے بھی اپنی کوشش کرنا ہے کہ ہمارے اندر بھی کچھ اچھائی پیدا ہو، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ آج کل ہم لوگ اپنا کپڑے خرید لیتے ہیں اور خود جو ہے اچھے کپڑے خرید لیتے ہیں، اور غریبوں کے ہاتھ سے زکوٰۃ کے ساڑیاں ہیں کیا پوچھتے؟ اب تو ایک نئی بیماری شروع ہوتی، فطرے کے گیہوں ہے کیا؟ فطرے کے گیہوں کے معنی کیا؟ جو سڑے ہوئے ہے، اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اس کو فطرے کے گیہوں نام رکھ دیا۔ جو بیکار ساڑیاں 100 میں بھی ہے، ویسے ساڑیاں ہم لوگوں نے کیا کیا؟ زکوٰۃ کے ساڑیاں رکھ دیا۔ جبکہ آپ کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ آپ جو کپڑا خرید رہے ہیں اپنے لیے وہ اسی کے لیے خریدے، ورنہ اس کو کچھ تحفتاً پیش کر دو اور یہ کہے کہ بھائی آپ اپنا کپڑے خرید لیں۔ تو خیر میرے عزیز دوستو، بات کہیں اور چلی جا رہی ہے اور وقت نہیں ہے کہ میں اپنے آگے بات کر سکوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے اور آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو اپنا فرما بردار، اطاعت گزار، اپنے احکامات پہ چلنے، اطاعت و فرما برداری میں رہنے والا بنائے۔ اے اللہ ہمارے تمام معاملات میں، اے اللہ ہمارے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں، ہمارے گھروں میں، ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں، ہمارے علم میں، ہماری صحت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جتنوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان سب کو صحت و عافیت سے رکھ، تمام کو صحت و عافیت سے رکھ، سب کے رزق میں، سب کی عمروں میں، سب کے نیک اعمال میں برکت عطا فرما، اور تمام لوگوں کو اس وائرس سے حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد